بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 296 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن کی زندگی کا پر تبصرہ کرنا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عبد الرحمن بن امیہ کی زندگی کے حالات نہایت مختصر اور مجمل طور پر ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اس عجیب و غریب اور دنیا کے عظیم و شان شخص کی زندگی کا صحیح تصور کرنے کے لیے وہ حالات کافی نہیں تھے۔ 20 سال کی عمر تک اس کا غالب شغل کتب بینی اور علمی مجالس کی شرکت تھی۔ فنون سپاہ گیری سے واقف ہونا ضروری اور لازمی سمجھا جاتا تھا اس وقت۔ 20 سال کی راحت پر زندگی کے بعد اس زندگی کا ایک ایسا دور آیا کہ چوروں اور ڈاکوں کی طرح اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا، اور روئے زمین پر ہر ایک انسان جو اس کو نظر آتا تھا اپنا قاتل اور خون کا پیاسا جلاد ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا تک نہ تھا۔ چند سال اس حالت میں گزارنے کے بعد اور جنگلوں میں، صحراؤں میں اور ملکوں میں آوارہ رہنے کے بعد وہ ایک ملک کا مالک اور بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بادشاہ کوئی لقمہ یا شربت کا گھونٹ نہ تھا، بلکہ مصیبتوں اور محنتوں کا ایک بوجھ تھی جو اس کے سر پر رکھ دی گئی تھی۔ اگر عبد الرحمن کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ شروع ہی میں ناکام ہو کر برباد ہو جاتا، مگر عبد الرحمن نے عجیب طاقتور دل اور عجیب پست نہ ہونے والی ہمت پائی تھی۔ وہ اندرس میں ایک تنہا اجنبی شخص تھا۔ اس کے ساتھ کسی قوم کو کوئی خصوصی محبت نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس نے جس دانائی، مال اندیشی، دوربینی اور ہوشیاری سے کام لیا، اسی کا ایک حصہ تھا۔ ساتھ ہی وہ اعلیٰ درجے کا سپہ سالار اور شمشیر زن سپاہی ثابت ہوا، حالانکہ اندرس میں داخل ہونے سے پہلے اس کو سپہ سالاری اور تیغ زنی کا کوئی تجربہ تک نہ تھا۔ اس نے کسی میدان اور کسی لڑائی میں کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کی جس پر کوئی تجربہ کار سپہ سالار اعتراض یا نکتہ چینی کر سکتا۔ جن لڑائیوں میں اس کے بڑے بڑے تجربہ کار سپہ سالار ناکام رہ جاتے تھے، ان مہموں کو عبد الرحمن جا کر فوراً سر کے لیے کرتا تھا۔ کسی موقع پر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولے، کسی بھی موقع پر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولے تھے، اور وہ اس باختہ نہ ہی ہوا تھا، خواص باختہ بھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ بارہا اس پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں اور اس کے خلاف ایسی بغاوتیں مسلسل ہوتی رہیں کہ دوسرا شخص اس کی جگہ ہوتا تو عقل اور مذہب کی پابندی میں نہ رہ سکتا تھا، یا تو احمقوں کی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا یا بزدلوں کی طرح ذلیل ہو کر بھاگ جاتا۔ مگر حقیقت ہی ہے کہ عبد الرحمن نے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا کہ اس کی ہمت کی انتہا اور اس کے استقلال کی آخری سرحد کا کسی کو اندازہ ہو سکے، اور اس نے بڑی سے بڑی ہمت دکھائی، لیکن اس کے معتمد انداز اور متانت امیز طرز عمل سے ہمیشہ یہی ظاہر ہوا کہ وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر ہمت دکھا سکتا ہے۔ اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے اس کی بیوقوفی ثابت ہو سکے، بلکہ اس کے ہر ایک کام میں اس قدر دانائی اور دور اندیشی پائی گئی کہ اس سے بڑھ کر دانائی اور دور اندیشی کی کسی سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی تمام تر زندگی یعنی مدت حکمرانی کو جنگ و پیکار کے حکامت پر نظر آتی ہے، اور کسی کا خیال بھی اس طرف نہیں جا سکتا۔ امیر عبد الرحمن نے ملک اندلس میں کوئی ایسا کام بھی کیا ہوگا جس کے ایک پرامن سلطنت کے سلطان سے توقع ہو سکتی، مگر جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر عبد الرحمن نے اندلس میں علوم فنون کے رواج دینے کی کوشش میں کامیابی حاصل کی اور اس ملک کے اندر اپنے خاندان کی حکومت کو مستقل بنانے کے لیے علم کے رواج دینے اور تمام ملک میں مدارس قائم کرنے کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا، تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اس مدبر اور مالا اندیش شخص کی فہم و فراست پر اشش کرنے لگتا ہے۔ امیر عبد الرحمن نے شہر قرطبہ
اور اکثر شہروں کو شہر پناہیں تعمیر کرے. ہر شہر میں اکثر شہروں میں شہر پناہیں تعمیر کروائی. اندلس کے بہت سے شہروں اور قصبوں میں جہاں ضرورتیں تھیں مسجدیں بنوائیں، اور شہر قرطبہ میں ایک ایسی مسجد بنوائی جس کا ثواب روائے زمین پر دستیاب نہ ہوا تھا. اس مسجد کی تعمیر اگرچہ امیر عبد الرحمان اپنی زندگی میں پوری نہیں کر سکے اور نہ تمام ہی چھوڑ کر فوت ہو گیا، مگر اس کی بنیاد جس وسیع پیمانے پر اور خوبصورت طریقے پر کس نے رکھوائی تھی، ختم ہونے کے بعد اس کی بانی ہی کی علومات اور بلند نظری پر دلیل ہوئی. مسجد قرطبہ کی خوبصورتی اور حسن تدبر نے بہت سے ضعیف العقاد مسلمانوں کی نگاہ میں اس مسجد کو خانہ کعبہ کی طرف باعظمت مقدس بنا دیا تھا. حالانکہ تمام مسجدیں ایک ہی مرتبہ رکھتی ہیں، شوق عمارت میں امیر عبد الرحمان کا مرتبہ ہندوستان کے شاہ جہاں سے بڑھ کر ہے، تو رائے تدبر میں وہ ارسطو کا ہمسفر نظر آتا ہے. ملک اندلس میں اپنے سلطنت قائم کر لینا تیمور نپولین کی فتویٰ سے بہت بڑھ چڑھ کر مرتبہ رکھتا ہے. علوم فنون کی سرپرستی میں وہ مامون رشید سے کم نہ تھا، بلکہ ہارون و مامون کے بعد خاندان عباسیہ میں علوم و فنون کے ایسے قدردان پیدا نہ ہو سکے، لیکن عبد الرحمان کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو ہارون اور مامون سے بہت بڑھ کر علوم فنون کے خادم ہوئے، اور اسی لیے قرطبہ نے بغداد سے زیادہ شہرت حاصل کی. ابن حیان لکھتا ہے، ابن حیان مصنفی لکھتا ہے کہ عبد الرحمان بڑا رحم دل اور شائستہ مزاج شخص تھا. اس کی تقریر نہایت فصیح و بلیغ، اس کی قوت مدرکہ نہایت تیز اور نقطہ رس تھی. معاملات میں اپنی رائے جلدی قائم نہ کرتا تھا، مگر قائم کر لینے کے بعد پورے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اس کی تکمیل اور تعمیل کی طرف متوجہ دے جاتا تھا. مگر اہم معاملات درپیش ہونے پر سلطنت کے تجربہ کا اہلکاروں اور مشیروں سے مشورہ ضرور کیا کرتا تھا. عبد الرحمان جان باز، دلاور اور صف شکن بہادر تھا. میدان جنگ میں سب سے پہلے خود حملہ آور ہوتا تھا. اس کا چہرہ دوست اور دشمن دونوں کے لیے یکساں ہیبت اور جلال ظاہر کرتا تھا. جمعہ کے دن جامع مسجد میں خطبہ پڑھتا، بیماروں کی عیادت کو جاتا اور عام خوشی کے جلسوں اور شادیوں میں شوق سے شریک ہوا کرتا تھا. امیر عبد الرحمان کے عہد حکومت میں بہت سے اشخاص یکے بعد دیگرے حاجب مقرر ہوئے تھے. تمام بن القمہ، یوسف بن بخت، عبد الرحیم بن مہران، عبد الرحمان بن مغیث، منصور خواجہ سرا. امیر عبد الرحمان نے اگرچہ بعض اشخاص کو وزارت پر نامزد کیا، مگر اس کا کوئی ایک وزیر ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ اس نے اسی کے مشورے پر عمل کیا ہو. اسے ایک مجلس عمرہ مقرر کر رہی تھی جس سے انتظام ملکی میں مشورے لیا کرتا تھا. اس مجلس مشاورت کے ارکان جو تھے ابو عثمان عبداللہ بن خالد، ابو عبیدہ شہید بن عیسیٰ، سالبہ بن عبید، عاصم بن مسلم. عبد الرحمان نہایت خوبصورت کشیدہ قامت اور چھریرے بدن کا آدمی تھا. رنگ بہت صاف اور بال بھورے رنگ کے تھے. بعض مورخوں نے لکھا کہ اس کی قوت شامہ کمزور تھی. مرتے وقت اس نے 9 بیٹیاں اور 11 بیٹے چھوڑے، جن میں سلمان سب سے بڑا تھا، مگر اس نے ولی عہد اپنے دوسرے بیٹے ہشام کو بنایا تھا. سلمان وہی بیٹا تھا جس کو فرات کے کنارے سے بغل میں لے کر بھاگا تھا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اندلس میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا. بہرحال مرتے وقت جب وہ اپنے بیٹے موجود تھے، جو بیٹے اپنے موجود تھے ان میں سلمان سب سے بڑا تھا. ہشام اپنے بھائی سلمان سے زیادہ لائق اور تاج و تخت سلطنت سنبھالنے کی زیادہ قابلیت رکھتا تھا. اس لیے امیر عبد الرحمان نے اس کو اپنا ولی عہد بنایا تھا. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے اس موقع پر کہ امیر عبد الرحمان کی طبیعت میں مروت اور فیاضی کا جوہر تھا، لیکن غداروں اور باغیوں نے اس کو سختی اور سزا دہی پر مجبور کیا. اس کا طویل میلان علم و ادب کی طرف میل تھا، مگر ضرورت نے اس کو نہایت محتاط اور تجربہ کا سپاہی بنا دیا تھا. عبد الرحمان کی ابتدائی عمر دمشق کے انتہائی تکلفات میں گزری تھی، مگر مصیبت آئی اور افلاس اور غریبی سے پالا پڑا تو اس نے نہایت خوشی اور بلند ہمتی سے سب کچھ برداشت کیا. ابھی
पूरी तरह इसकी सुल्तनत कायम न होने पाई थी कि इसने मशरक के दूर दराज इलाकों से बनु उमैया और इसके मुतसल्लीन को अपने खर्च से अंदलस बुलवाया और इनमें से हर एक इसके मर्तबे के मुआफिक ओहदे और इज्जत अदा की। अब्दुर्रहमान की ज़कावत और माल अंदेशी की दुश्मन भी मता थे। अब्दुर्रहमान तमाम मसाइब और अलाम को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करता था। अब्दुर्रहमान ने अपने मुल्क मकबूजा को 6 सूबों में तकसीम किया हुआ था। हर एक सूबा में एक फौजी सिपह सलार रहता था। इस सलार के मतहत 2 आमल और 6 वजीर हुआ करते थे। इन हकाम की मदद काजी और दीगर हकाम करते थे। सदर दफ्तर कुर्तबा को ये लोग तमाम जरूरी इतलाहात भेजा करते थे। अब्दुर्रहमान हमेशा अपनी रियाया की फलाह व बहबूद की तदबीर सोचा करता था। उसने ऐसे कवानीन जारी किए थे कि रियाया खुशहाल हो और अपने अमलाक पर आज़ादी के साथ बिला मुदाखलत गैर काबिज हो मुतसर्रफ रहे। अब्दुर्रहमान को तलीम और इल्म और अदब की शाद का खास तौर पर शौक था। तमाम मुल्क अंदलस में अब्दुर्रहमान ने सड़कें बनवाई, डाक का इंतजाम किया, हर पड़ाव पर घोड़े रखे ताकि जल्द अज जल्द मुल्क से दारुल खलाफा कुर्तबा में इतलात पहुंच सके। अब्दुर्रहमान ने लुटेरों और डाकों का ताकत और सतूत के साथ बकली इंसदाद कर दिया था। बर्बरी लोग जो अपनी आदत से कभी बाज ना आते थे, पहली मर्तबा अमीर अब्दुर्रहमान ही के जमाने में वो खामोश होकर बैठे हुए थे। अब्दुर्रहमान अपने मुल्क मारूसा का हमेशा दौरा किया करता था ताकि अपने आमलों को अंदाजा करे कि वो इसकी रियाया पर किस तरह हुकूमत करते हैं। जहां जहां अमीर का गुजर होता, वहां के मोहताजों को लोगों को दस्तगिरी करता और लोगों की इस्लाह और फायदे का काम जारी करता था। अमीर अब्दुर्रहमान की फ्याजियां आम थी और सब इनसे मुस्तफीद हुआ करते थे। अगरचे अब्दुर्रहमान ने हर जगह मस्जिदें और रफ़ाए आम की इमारतें बनवाई, लेकिन दारुल हुकूमत कुर्तबा की शान और शौकत बढ़ाने के लिए इसने खूबसूरत इमारतें बनवाने में ज्यादा हिम्मत और तवज्जो सर्फ की। महल शाही के ज़हन में एक बाग रसाफा के नाम से लगाया, जो अपने दादा हिशाम के बाग रसाफा के नाम पर था। कुर्तबा में एक टकसाल थी कायम की थी, जिसमें दिनार और दिरहम इस नमूने के मसरूफ कराए जैसे कि शाम में राइज और दमिश्क में मस्कूक होते थे। दुनिया के हर हिस्से से उलमा और फुजला को बुलाया और इनकी खूब कदरदानी की। इल्मी तहकीकात, फलसफाना मुशगाफियों के लिए मजलसे मुकर्रर किए थे। अपने बेटों को बेहतरीन तरीका पर तालीम दिलाई और इनका हुक्म दिया कि वो दफ्तर शाही और काजियों की कचहरियों में हाजिर होकर मामलात को देखा करें। अहम मुकदमात और सरकारी मामलात के फैसले इन शहजादों के सपुर्द किए जाते थे। आम लोगों में इल्म का शौक पैदा करने के लिए मुशायरे और मनाजरे की मजलिसें मुकर्रर होती थी। अच्छी नज़मों और इल्मी मुजारों की कामयाबी पर इनामात दिए जाते थे। अमीर अब्दुर्रहमान इन तमाम इल्मी मजलिसों में खुद भी शरीक हुआ करते थे। अंदलस की ऐश पसंद आबो हवा और माल और दौलत की फरावानी ने अमीर अब्दुर्रहमान के सफाहाना अखलाक में कोई तखय्युर पैदा नहीं किया था। इसके इत्तफाक और परहेजगारी में किसी वक्त तखय्युर और कमी महसूस नहीं होती। कुर्तबा की मशहूर आफाक मस्जिद के लिए जो मकाम में सबसे ज्यादा मौजू और मुनासिब था, वो असाइयों के कब्जे में था। अमीर अब्दुर्रहमान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा मुनासिब नहीं समझा। जब खुद ही असाइयों ने इसको फरोख्त करना चाहा तो अमीर ने इसको कीमत देकर खरीदा और शहर के मुतअद्दिद मकामात में इनको गिरजा तमीर करने की इजाजत दी। अमीर अब्दुर्रहमान में वो तमाम सफात मौजूद थी जो एक अक्लमंद सियासतदान और रोशन दिमाग बादशाह में होनी चाहिए थी। जिस तरीक से अमीर अब्दुर्रहमान ने तख्त अंदलस पर कदम रखा, इसी तरीक से मुल्क अंदलस खिलाफत मशरकिया इस्लामिया के मतहत से आज़ाद हो गया था। लेकिन अमीर अब्दुर्रहमान ने नहायत दानाई और होशियारी के साथ अपने आप को अमीर ही कहलाया और खिलाफत का दावा नहीं किया। 10 वर्ष के बाद खुतबा में अपना नाम दाखिल किया। अब्दुर्रहमान इस बात को जानता था कि मुल्क अंदलस में बहुत से ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो बनु उमैया की नफरत को निगाह से देखते हैं और अब्बासियों से मोहब्बत रखते हैं और आमतौर पर इस्लामी सुल्तनत का एक ही मरकज समझते हैं जो मशरक में मौजूद है। अगर अब्दुर्रहमान अपने आप को खलीफा कहलाता तो यकीनन इसके खिलाफ तमाम मुसलमान शमशीर बदस्त हो जाते और अब्दुर्रहमान को गुस्ताख और बेअदब करार देते।
اندلسی مسلمانوں کی اس حالت کو بتدریج اصلاح پذیر کیا گیا اور عبد الرحمن ثالث نے مناسب وقت پر اپنے آپ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہلایا۔ ایک اور مورخ لکھتا ہے کہ عبد الرحمن کی تقریر نہایت شستہ اور دل آویز تھی، نہایت سنجیدہ اور معاملہ فہم اور منتظم شخص تھا۔ کسی کام کے کرنے میں جلدی نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جس کام کا ارادہ کر لیتا تھا پھر اس کو بغیر ختم کیے نہیں چھوڑتا تھا۔ لہو لعب اور ضرور سے زیادہ آرام کو اپنے پاس تک نہیں پٹکنے دیتا تھا۔ سفید لباس اکثر پہنتا، حاجت مندوں کو اپنے پاس پہنچنے کے لیے آسانی بہم پہنچانے کی غرض سے دربانوں کو موقوف کر دیا کرتا تھا۔ کوئی حاجت مند اگر کھانے کے وقت اپنی درخواست لے کر آ جاتا تو اپنے ساتھ ہی دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا کرتا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ دنیا کے ان عظیم الشان انسانوں میں ہے جنہوں نے قوموں کو زندہ کرنے کی سلطنتوں کو بڑھائے اور روئے زمین کے حالات میں تخیر عظیم پیدا کرنے میں ایسی معیر العقول طاقتوں کا اظہار کیا ہے کہ اسمان شہرت پر ان کے نام ستارہ بن کر چمکتے رہے اور زندہ اور جاوید بن گئے۔ عبد الرحمن بن معاویہ کے حالات جو ہم بیان کر چکے ہیں، پھر ایک مرتبہ غور اور کرو اور سوچو کہ اس نے کیسا غیر معمولی دل اور دماغ پایا تھا۔ سب سے بڑھ کر قابل تعریف چیز امیر عبد الرحمن کی سفاہانہ زندگی تھی کہ مسجد قرطبہ کی تعمیر کے وقت وہ امیر اندلس ہونے پر بھی معمولی مزدوروں کی طرح ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور پتھر ڈھونے کو عیب نہیں جانتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔